بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها وفراغك قبل شغلك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جن میں سے ایک چیز وہ فرصت ہے مصروفیت سے پہلے۔ انسان کی زندگی میں فرصت بھی آتی ہے، مصروفیت بھی آتی ہے۔ فرصت کب مصروفیت میں بدل جائے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کو، کیونکہ اس کے ساتھ ہونے والے واقعات اور کچھ انہونیاں کچھ ہونیاں ایسی جڑی ہوتی ہیں کہ جن سے آدمی نکل نہیں سکتا۔ مثلا آج فرصت ہے لیکن خدا نخواستہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی فرد بیمار ہو گیا، کوئی دوست اچانک فوت ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو وہ مصروفیت بن جاتی ہے۔ وہی دن جو آج فارغ تھا، کل جب یہ سورج طلوع ہوگا تو مصروفیت کا سورج ہوگا۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی مصروفیات ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے بڑے مرحلے بھی ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کل کیا کر رہے ہیں جی؟ فارغ ہوں۔ اچھا جی، آج کل بہت مصروف ہوں، سیزن آ گیا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ آ گیا ہے جہاں انسان مصروف ہو جاتا ہے، اور مصروف ہونے کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جیسے مالدار تھا، مال تھا، خیر کے کاموں پر خرچ کرنے کا اس کے پاس موقع تھا، امکان تھا، لیکن جو ہی وہ فقر آ گیا، محتاجی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تو اب بندہ تو وہی ہے لیکن بہت سے خیر کے کاموں کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسے ہی جب آدمی فارغ ہو تو اس کے پاس بہت سے اچھے کام کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، اور جب مصروف ہو جائے تو پھر سوائے حسرت کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا آرزو ہوتی ہے کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا، وقت ہوتا تو یہ بھی کر لیتا، وقت ہوتا تو یہ بھی کر لیتا، لیکن یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے، عملاً اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب وقت تھا اس کو آدمی نے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لمحہ موجود کو، جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، اسی وقت کو غنیمت جانے۔ انسان کسی فرصت کے انتظار میں نہ بیٹھے کہ یہ کام کروں گا جب مجھے کچھ فرصت مل جائے گی، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کروں گا جب کچھ فرصت مل جائے گی، میں ذکر شروع کروں گا جب کچھ فرصت مل جائے گی۔ نہیں، یہ فرصت ایسے نہیں ملتی، بلکہ جو لمحہ موجود ہے فرمایا اسی کو غنیمت جانو، اور ان فرصت کے لمحات کو اللہ کی یاد سے اور نیک کاموں سے بھر دو۔ فرمایا املا دقائق الانتظار بذکر اللہ۔ یہ بعض جگہوں پر غالباً حرمین شریفین میں بعض دفعہ جو ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے املا دقائق الانتظار بذکر اللہ، کہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے بھر دو، اس وقت کو خالی نہ چھوڑو۔ ہم کسی جگہ جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ، تو بسا اوقات ہمیں کچھ وقت مل جاتا ہے انتظار کا، یہ بھی فرصت کا وقت ہوتا ہے۔ انتظار کے وقت کو بجائے اس کے کہ ہم کوفت میں گزاریں، پریشانی میں گزاریں کہ یہ کیا مصیبت ہے، باری نہیں آ رہی، وقت نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، یہ جو ایک جلد بازی کا ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ ہر کام جو ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی ہونا چاہیے،
تو یہ اللہ ہمیں اس جلدی کی اور اس مصروفیت کی جو مصیبت ہے اس میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے وقفے دیتے ہیں جو انتظار کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار فراغت کی صورت میں ہوتے ہیں، کام ہی نہیں ہے، آج کوئی کام نہیں، گاہک ہی نہیں آ رہا دکان پر، ٹھیک ہے، تو یہ تاجر پریشان نہ ہو بلکہ اس وقت کو غنیمت جانے کہ اللہ نے مجھے دوسری کمائی کا وقت دے دیا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوں تو دوسری کمائی کا وقت دے دیا ہے، تو اس وقت کو فرمایا غنیمت جانو اور اسے اللہ کی یاد سے بھر دو۔ سب سے آسان کام وقت کا قیمتی مصرف جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ سب سے مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان چیزوں سے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے جو موجود وقت ہے اس کو قیمتی جانیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔